मुझे वहाँ बताया गया बाद में भी कि आप पहले आदमी हैं जिन्होंने इस घर के ऊपर बांग्लादेश की आज़ादी का झंडा लगाया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपको बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, वो आपको दिया जाएगा। मुझे मैसेज आया कि शेख मुजीब रहमान के घर में आपको इनवाइट किया है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं जो भारतीय फौज के मार्टियर्स 71 वार लिबरेशन में वार हुए थे, उनको भी स्कॉलरशिप बांग्लादेश से दी थी। ये गणतंत्र राज है शेख हसीना के साथ हट गया। अभी दोबारा मिलिट्री रूल या इस्लामिक रूल आएगा जो पाकिस्तान को सूट करता है। कि शेख हसीना को पूरा सपोर्ट दें, यहाँ पर उसको सपोर्ट करें रीऑर्ग होने के लिए। हम भारतीय हैं और हम भारतीय रहेंगे, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान हूँ मैं, इंसान की औलाद बनूंगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में इन दिनों जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि वहाँ पर नरसंहार मचा हुआ है। पूरे देश में लोग आंदोलनरत हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, घरों को लूटा जा रहा है, यहाँ तक लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। और जो सबसे बड़ा वहाँ पर जो त्रासदी मची वो ये मची कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ करके भारत आना पड़ा। अब चूँकि सबसे बड़ा सवाल शेख हसीना की सुरक्षा का है, और जब सुरक्षा का सवाल आता है तो हमारे जहन में एक नाम आता है, अशोक कुमार तारा। 1971 के वक्त अशोक कुमार तारा ने शेख हसीना के पूरे परिवार को सुरक्षा दी थी। वीर चक्र से सम्मानित अशोक कुमार तारा इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे आज के हालातों पर, शेख हसीना की सुरक्षा अब किस तरह से आगे बढ़ाई जाएगी इस पर बात करेंगे, और बात करेंगे कि आखिर तब से लेकर के अब तक बांग्लादेश में क्या कुछ बदला, क्या कुछ रणनीतियां बनी जिसके कारण आज बांग्लादेश आग में झुलस रहा है। अशोक जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है और आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मेरे दिल की बात जो आज बांग्लादेश में हो रहा है उसके बारे में बोली, क्योंकि बांग्लादेश के साथ मार्च 71 से लेकर जनवरी 24 72 तक मेरा लगातार वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, मेरा उनसे मिलाप रहा है। मार्च 71 में जब बांग्लादेश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई थी तो मैं उस टाइम में मिज़ो हिल में था। सबसे आगे जो पोस्ट थी चिटागोंग हिल के सामने, उस पे था। तो चिटागोंग हिल साइड से कुछ रेफ्यूजी और दूसरे आने शुरू हो गए। वो मार्च के अंदर काफ़ी जो है वो बढ़ गए, और मुझे बोला गया कि आप इनका रेफ्यूजीज़ का ध्यान रखिए, और जो यंग लड़के हैं या लड़कियां उनको ट्रेन करें, वो वापस जाके जो अपने पाकिस्तान है दुश्मन है उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। मैंने मुक्तिवाहिनी की तरह उनको ट्रेन किया, और 2 दफ़ा उनके साथ सिविल ड्रेस में मैं अंदर गया। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर भी मैंने फायर किया और रेड किया, और जिसमें एक एम्बुश के अंदर हमारा एक JCO मारा गया और एक जवान जख्मी हुआ था। ये अभी चल रहा था, हम करते थे। तब तक भारत और बांग्लादेश के अंदर जाने कि ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर काफ़ी जो है लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई। तो उस हालत में हमको मिज़ोरम से उतारकर नीचे जो है लाया गया अगरतला। अभी अगरतला में अभी हम रेफ्यूजियों का भी ध्यान रखते थे, ट्रेनिंग भी करते थे, अपनी ट्रेनिंग भी हम करते थे। तो उस टाइम पर साउथ अगरतला के अंदर पाकिस्तानी आए और काफ़ी कार्रवाई करने लगे। मुझे भेजा गया और मैं अपनी कंपनी अल्फ़ा कंपनी के साथ वहाँ साउथ में गया। उस जगह का नाम है श्रीनगर, और वहाँ पर पाकिस्तानियों ने काफ़ी तंग किया लोगों को, और एक रात को तैयार होकर हमने उनको फायर किया, सवेरे सवेरे रेड किया, फायर किया। वो उनका कोई धार्मिक दिन था और इसलिए वो तैयार नहीं थे।
اور 1-2 سنتری تھے، باقی سب سے. تو ہم نے جب ہیوی فائر کیا ان کے اوپر کیزولٹی کی تو انہوں نے شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ انہوں نے مجھے سفید جھنڈا دکھا دیا اور بولا کہ ہم آپ پہ فائر نہیں کریں گے، آپ ہم پہ مت کو فکریے، نہ ہم کسی ریفوجی پہ کریں گے نہ مکتی بانے پہ. اس چیز کو سوچتے ہوئے وہ فائر بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے سفید جھنڈا دکھایا تھا پہلی دفعہ. اور اس کے بعد کچھ دن ہمارے پاکستان نے ابھی اگرتلا کے نارتھ کی طرف بڑی فوج لا کر وہاں پر ہے دھڑائی ٹی گارڈن، اس کو جو ہے کیپچر کیا اور وہ ڈومینیٹ کرتا تھا نیچے. تو میری پلٹن جو 14 گارڈ تھی اس کو اوپر بھیجا گیا، میں نہیں تھا تو مجھے بھی بعد میں وہ جگہ چھوڑ کر سری نگر جانا پڑا. وہ لڑائی جو ہے ڈھلائی کی چھوٹی شروع سے ہوئی تھی مکتی واہنی اٹیک سے اور یہاں تک کہ بریگیڈ اٹیک تک چلی گئی اور دونوں طرف جو ہے پاکستان اور ہماری طرف کیزولیٹی ہوئی تھی. تو جب ہمیں آگے بڑھ گیا اور بولا گیا کہ آپ جو ٹی گارڈن کی فیکٹری ہے آپ اس کو کیپچر کریں گے، وہ فیکٹری میرے انڈر یعنی کہ میرا ٹارگیٹ بنا دیا گیا اور باقی بٹالین جو میری 14 گارڈ تھی اس کو دوسری الگ ٹارگیٹ دیے گئے. وہ ہم نے اس پہ بھی اٹیک کیا. تب پاکستانی وڈرا کرنے شروع کر دیے اور اس میں ان کے بھی کیزولٹی ہوئی. ہمارا ایک JCO زخمی ہوا، ایک جوان زخمی ہوا، ایک جوان مارا گیا. یہ حالات ابھی ہو گئے. یہ ہوئی تھی بات نومبر کے پہلے ہفتے میں. ہم واپس اگرتلا آئے اور تب تک پاکستان اور بھارت کے اندر کافی جو ہے لڑائی کے حالات پیدا ہو گئے تھے اور یہ سب کو تھا کسی ٹائم بھی لڑائی یا حملہ ہو سکتا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے 2 دسمبر 71 کو میری بٹالین 14 گارڈ نے پاکستان اگرتلا کے سامنے تقریباً 5 کلومیٹر اندر گنگا ساگر ریلوے اسٹیشن کو پکڑنے کا حکم ملا. ہم وہاں سے چھپتے چھپاتے انفلٹریٹ کیے. اس کے بعد جب وہاں دیکھا وہاں کی حالت جو اسٹیشن کی تھی کافی مضبوط تھی، مائنس تھی، یہ تھی. وہ جو پلان تھا وہ ہم نے نہیں فالو کیا بلکہ ہم نے اپنے ہی پلان بنا کے سینئرس کو بتایا، کافی منایا تھا، پھر بھی ہم گئے. وہ ایک قسم کا سوسائڈل اٹیک کی طرح تھا ریلوے لائن کے ساتھ. تو میرے ساتھ میں الفا کمپنی جو ریلوے لائن کے رائٹ کو تھی اور بریوو کمپنی جو بائیں تھی اس کے کمپنی کمانڈر تھے کیپٹن OP کوہلی. تو جب ہم نے سویرے اٹیک کیا 3 تاریخ کو تو ان کو امید نہیں تھی کہ اٹیک ایسا ہو سکتا ہے. تو جب میرا ایک JCO ہوشیار سنگھ اس بنکر کے سامنے پاکستانی بنکر کے سامنے پہنچا تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو ہوشیار سنگھ صاحب نے بولا کہ باہر آ کے دیکھو. وہ سمجھ گئے، انہوں نے فائر کیا، ہوشیار سنگھ زخمی ہو گیا. ابھی میں ان کے ساتھ تھا، میں نے ایک دم گراؤنڈ پہ پوزیشن لیا. میرے پاس مالٹو کاکٹیل تھا جس کو کہ آپ عام طور پہ پٹرول بم بولتے ہیں. وہ میں نے اس کے اوپر پھینک دیا، بنکر کے آگ لگی. گرنیڈ نکالا، ہینڈ گرنیڈ، وہ بنکر میں ڈالا، بنکر جو ہے اڑ گیا. لیکن ابھی بھی 2 پاکستانی جو زخمی تھے وہ MMG فائر کر رہے تھے. تو میں نے کرال کر کے وہ MMG تھی اس کو کھینچ لیا کیونکہ اس کے فائر سے میرے جوان زخمی ہو رہے تھے. وہ کھینچتے ہی دونوں پاکستانی بھاگنے لگے. میرے جوانوں نے فائر کیا اور ان کو مار دیا. بائیں طرف جو کیپٹن کوہلی تھے ان کی کمپنی کو لیڈ کر رہا تھا لاس نائک البرٹ اکا. وہ زخمی ہو گئے تھے، پھر بھی وہ آگے بڑھے. اور وہ جو MMG ایک پاکستانی جو نے ہمارا اٹیک روک دیا تھا وہ فائر کر رہی تھی، وہ آگے بڑھے. پاکستانیوں نے دھند کے اندر بھی ان کو دیکھ لیا. وہ زخمی تھوڑے اور ہو گئے، پھر بھی وہ بھی کرال کرتے ہوئے پاکستان کی MMG بنکر پہنچے. وہ کسی طرح کھڑے ہو کر انہوں نے بنکر کے اندر گرنیڈ ڈالا اور بنکر اڑ گیا. اس کے اڑتے ہی پاکستان نے ان کو دیکھ لیا، فائر کیا، وہ زخمی ہو گئے اور ساتھ ہی شہید ہو گئے. ابھی یہ لڑائی جو ہے بعد میں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ آئی، سویرے 6 بجے تک پکڑا. یہ ایک بہت اسٹریٹجک امپورٹنٹ تھی. وہ بیس بنا جس سے کہ بڑا فارمیشن یعنی 57D اور 4 کور تھے ان کو ایک اکھوڑا اسٹیشن اور جو آگے بڑھنے میں آسانی جمپنگ بورڈ مل گیا. اور اس اٹیک کے اندر ہی مجھے ویر چکر ملا. اور
جب ہم آگے بڑھے میگھنا ریور کو ہم نے لوکل بوٹ سے پار کیا، وہاں کر کے میگھنا ریور کی پرلی طرف یعنی کہ ویسٹ سائڈ کے اوپر وہ ایک ٹنگی پوسٹ تھی جو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ، اس کو بھی ہم نے کلیئر کیا. اس میں یہ 13-14 دسمبر کی بات ہے. اس میں ہمارا ایک کیپٹن صاحب تھے رام کمار، وہ زخمی ہو گئے، ایک جوان زخمی ہو گیا، لیکن ہم نے ان کے 10 آدمی مارے اور 10 پکچے کر لے. ٹونگی کی امپورٹنس یہ تھی، اس کو گیٹ وے آف ڈھاکہ بولتے ہیں، بالکل ڈھاکہ ایئرپورٹ کے پاس تھی. تو 15 تاریخ شام کو مجھے یعنی ہمیں یونٹ کو حکم ملا کہ آپ جائیے اور ڈھاکہ ایئرپورٹ کو کیپچر کرو. کیونکہ میں فورٹی گارڈ میں سینئر کمپنی کمانڈر تھا، تو میں نے اس کو لیڈ کیا اور آگے چلے. جب ہم ایئرپورٹ کے پاس پہنچے تو فورٹی گارڈ نے پوزیشن لے لیا. مجھے حکم ملا کہ ہم ری انفورسمنٹ میں ہیں، ڈپلائی ہوئے ہیں، آپ پوزیشن لے کے اس کے کو پکڑو اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ری انفورسمنٹ میں آئیں گے. تو میں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ کو ایک سائڈ سے سرکل کر لیا، لیکن تب تک لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ پتہ لگ گیا تھا سرنڈر ہونے کا، یا ان کی پہلے ہیوی کیزلٹی ہو گئی تھی، کیونکہ انڈین آرمی کئی طرح سے آگے سے ایڈوانس کر رہی تھی. تو جب ہم نے اٹیک کیا اس میں زیادہ ریزسٹنس نہیں تھی. اس میں ایک پاکستانی مارا گیا، ایک زخمی ہوا، اور ہم نے 3 کو پکڑ لیا تھا، باقی وہ چلے گئے تھے. اور سویرے 6 بجے 16 دسمبر تک ہم نے ڈھاکہ ایئرپورٹ کر لیا. اور شام کو 4 بجے کے نزدیک پاکستانی فوج نے بھارتی فوج اور بنگلہ دیش کی فوج کے آگے سرنڈر کر دیا تھا. اور اس حال میں جب ہم لڑائی میں آئے تو ہمارا ملاپ لوگوں کے ساتھ ہوا، ان کے سامنے کوئی ایسا نہیں تھا، صرف ایک یہ تھا کہ جوائے بنگلہ، کہ ہمارا بنگلہ ہمارا ہے آزاد. اس میں کوئی دھرم یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی، سب کے لیے ایک ہی تھا. ابھی 17 تاریخ سویرے مجھے حکم ملا کہ آپ ڈھاکہ ایئرپورٹ کو سکیئر کریے، کیونکہ اب وی آئی پی آئیں گے، بنگلہ دیش آزاد ہو گیا. تو سویرے 9 بجے ایک مکتی بانی یودھا جو کہ شیخ مجیر رحمان کے نیچے کر چکا ہے کام، وہ آئے. انہوں نے ایئرپورٹ پر میرے سی او کو بولا، میرا جو کمانڈنگ چارج تھے، کہ شیخ مجیر رحمان کی فیملی قید میں ہے اور اگر ان کو نہیں چھڑایا گیا تو وہ مار دیے جائیں گے. اور ایک دن پہلے ان کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ حملہ سکسیسفل نہیں ہوا اور وہ بچ گئے. لیکن کیونکہ پاکستان سرنڈر کر دیا تھا تو ہمارے جو کمانڈنگ افسر نے بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، عام طور پہ لیا اور مجھے بلایا اشوک. میں گیا کہ تو دیکھو انہوں نے ایسا بولا ہے، آپ ان کے ساتھ جائیے اور دیکھیے ان کی کیا پرابلم ہے. میں نے بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا کیونکہ پاکستانی سرنڈر کر چکے ہیں، تو ابھی لڑائی یا بڑی چیز کا اتنا ڈر نہیں تھا. تو میں اس جو گائیڈ تھا مکتی واہنی جو آیا تھا یودھا، اور 2 جوان لے کر گاڑی میں چلا. ان کا گھر دھن منڈی میں تھا، جو تقریباً 10 سے 15 منٹ کا راستہ تھا. ڈھاکہ میں تھا؟ ہاں ڈھاکہ میں دھن منڈی میں، وہیں ان کا تھا، جہاں قید بھی تھے گھر تھا. جب میں اس گھر سے تقریباً 100 گز دور تھا تو میری گاڑی کو ایک بھیڑ تھی، روک دیا. اس بھیڑ میں بی بی سی کے میڈیا کا تھا، انڈین میڈیا تھا، بنگلہ دیش کا میڈیا تھا، لوکل پیپر میں تھے، مکتی وانی اور کچھ اور لوکل، تقریباً 100 سے نزدیک آدمی تھا. مجھے روک دیا، بولا آپ آگے مت جاؤ، یہ گولی چلتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس بھیڑ پر بھی گولی چلائی تھی، اور اس سے پہلے کچھ انہوں نے مجھے کار دکھائی جس میں گولیاں لگی ہوئی تھی، اور ایک ڈیڈ باڈی تھی لیڈی کی. کہتی یہ ڈاکٹر ہے، یہ رپورٹر بھی ہیں، یہ آئی تھی ان سے لینے کے لیے، لیکن انہوں نے ان کو آنے دیا اور گولی مار کے مار دیا. تو ابھی میں نے یہ سوچا کہ جو اندر ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جتنا میں لیٹ کروں گا یا کروں گا خطرہ اتنا بڑھتا جائے گا. اور اگر میں اپنے سینئر سے پوچھوں گا، مجھے کئی سوال پوچھے جائیں گے، میں ان کو جواب دوں گا. اگر وہ مان جاتے ہیں پھر فوج کو بھیجیں گے اور اس میں بہت ٹائم لگے گا. میرے ساتھ 2 جوان تھے، میں کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتا تھا. لیکن
کیونکہ سیز فائر ہو چکا تھا, سرنڈر ہو چکا تھا. سب سے ضروری تھا حملہ نہیں بلکہ جو گھر کے اندر ہیں ان کی جان کو بچانا, اور اگر ہم حملہ کرتے یا ایسی کارروائی کرتے ان کی جان کو خطرہ ہوتا. یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنے ارادے کو پکا کیا, کیونکہ شاید میں آپ کو بتا دوں, میں بھارتیہ کی جو پہلی پیرا کمانڈو بٹالین تھی اس کے نیچے نوکری کر چکا تھا. اس کے بعد میں 2 پیرا اسپیشل فورس کے اندر بھی کی. تو میرے اندر ایک قسم کا ایک جذبہ تھا کہ کوئی بھی رسک ہے اس کو آپ سنبھال لیں. اور میرے پیرنٹس بھی جو فادر تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے. بچپن میں جو فوجی بیٹ میرے اندر ایک جذبات تھا فوجی کا کہ جو رسک ہے جو بتایا جاتا ہے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ. تو میں نے اپنے اس چیز کو تکڑا کیا اور سوچا کہ میں ان کو اپنے گٹس اور وٹس کے ساتھ سائیکولوجیکلی سرنڈر کراؤں گا. میں جب چلنے لگا میں نے اپنا ہتھیار جو ہے ان نوجوانوں کو دے دیا, بولا آپ وہیں رہیے. اور میرے ساتھ جو دوسرے اور تھے لوگ فوٹوگرافر, آپ بنا ہتھیار کے گئے تھے اندر؟ تو میں بنا ہتھیار کے بڑھا تو ان لوگوں نے لگا مجھے, پھر بھی میں اپنا فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں جا کر ان کو چھڑاؤں گا. یہ مجبور رہا تھا. جب میں گیا آگے بنا ہتھیار کے تھا تو گاڑی جو ہے بلٹ ریٹرن گاڑی اس کے پاس گیا, وہاں کھڑا ہو کر میں نے ہندی میں بولا کوئی ہے, کوئی جواب نہیں تھا. پھر میں نے انگلش میں بولا از دیئر اینی باڈی, کوئی جواب نہیں آیا. تھوڑا رک کر میں پھر سلولی آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلا. گھر بڑا نہیں تھا, سنگل اسٹوری مگا چھوٹا تھا, 3 بیڈ روم کا. اور کرتا کرتا میں دروازے کے اوپر سے 4-5 گز پیچھے رہ گیا. اس گھر کے اوپر بنکر تھا, میرے اور بنکر بیچ میں زیادہ سے زیادہ 20 گز کا فرق ہوگا. دانی گیٹ کے اوپر ایک بنکر تھا, اس میں سینٹری تھا, پیچھے بنکر تھے, 4 بنکر تھے. تو جب میں وہاں ان سے میں نے بولا, انہوں نے بولا رک جاؤ. میں رک گیا اور بولا واپس جاؤ نہیں تو ہم گولی مار دیں گے. تو میں نے ان کو سمجھایا دیکھیے میں بھارت فوجی آرمی افسر ہوں. یہ ہندی میں آنسر آیا تھا یا انگریزی میں آیا تھا؟ تو میں ان کو بولا کہ میں بھارتی فوج کا آدمی یونیفارم میں ہوں بنا ہتھیار کے, آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی فوج نے سرنڈر کر دیا. یہ انہوں نے مجھے پنجابی میں بات کی تھی, اور کیونکہ میں بھی پنجابی تھا میں اس پنجابی کو سمجھتا تھا, اور میں نے بھی جو بھی میری کارروائی ہوئی وہ پنجابی میں ہی ان کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے بعد جب میں نے یہ بولا تو انہوں نے مجھے ہر طرح کی گالی دی کہ شاید میں گالی سے گھبرا جاؤں یا ایسی کارروائی کروں. لیکن مجھے ارادہ تھا کہ میں نے ان کو سائیکولوجی جیتنا ہے, اپنے ارادے کو مجبور رکھنا ہے. اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے ان کو دوبارہ سمجھایا. انہوں نے ہر طرح کا جو ہے میرے پر, فوج کے اوپر, بھارت تک کو انہوں نے بولا یہ گلاب دیش کیا کرے گا, بہت ایسی گالیاں دی جو شاید میں نہیں آپ کو بتا سکتا. لیکن وہ اس چیز کو سننے کو تیار نہیں تھے, وہ مجھے بار بار ڈرا رہے تھے. اتنے میں بھارتیہ ہیلی کاپٹر اوپر سے اڑا. میں نے ایک دم بولا دیکھو وہ بھارتیہ ہیلی کاپٹر, کبھی آپ نے انڈین ہیلی کاپٹر ڈھاکہ کے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھارتیہ فوج ڈھاکہ کے اندر آ گئی ہے. اور میں یونیفارم میں بنا ہتھیار کے ڈھاکہ کو پار کر کے آیا ہوں. اس کا مطلب کہ ڈھاکہ ہمارے نیچے ہے, فوج بھارتی فوج کے نیچے ہے. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, لیکن وہ تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے. مجھے محسوس ہوا کہ ابھی یہ جو وہ شروع میں دکھا رہے تھے وہ نہیں ہے, تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو میں نے ان پہ اور زور ڈالا, ریپیٹ کیا اس چیز کا. ابھی یہ بات چلتی رہی, 20 سے 25 منٹ تک چلی, اور میں وہاں رہا کھڑا. انہوں نے ایک راؤنڈ فائر کیا میرے پہ نہیں, پبلک پہ, مجھے ڈرانے کے لیے. جب یہ فائر کیا بولا ہم اگلی گولی آپ کو مار دیں گے اگر آپ نہیں واپس جائیں گے تو. اور اس نے حکم دیا اپنے جو گارڈ تھی کہ لوڈ کرنے کے لیے, جو سائڈ پہ تھا وہ بھی لوڈ ہو گیا. گیٹ پہ سینٹری تو میں دیکھ سکتا تھا, اس نے لوڈ کیا, سب ویپن لوڈ ہو گیا اور سینٹری ریڈی فائر کرنے کے لیے. میں نے بولا آپ مجھے مارو گے ایک آدمی کو, آپ 10-12 آدمی ادھر ہیں, بھارتیہ فوج آئے گی, مکتی بانی آئے گی,
آپ سب کو مار دے گی، اور مرنے کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کا کیا ہوگا یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر بولے ہمیں مرنے کے کوئی وہ فکر نہیں ہے، ہم اپنی ڈیوٹی پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پنجابی بولا اور پنجابی میں ہی گالی دے کے بات کیا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھولیے آپ کی فیملی پاکستان میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور اگر آپ یہاں مارے گئے آپ کی ڈیڈ باڈی بھی آپ کی فیملی کو نہیں ملے گی، جہاں کہ آپ اگر جاتے ہیں تو زندہ اپنی فیملی کو بچوں کو مل سکتے ہیں۔ بچے کا ورڈ میں نے جان کے کیا کیونکہ بچوں سے تھوڑا اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بات چل رہی تھی ایسے ہی میں، تو اسی دوران تھوڑے وہ نرم ہوئے۔ جب فیملی کی بات ہوئی تو انہوں نے بولا ہم اپنے سینئر افسر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں گھر کے اندر سے جو کھڑکی سامنے تھی 10 گز کے اوپر، وہاں سے آواز آئی، اس کے اندر شیخ مجید رحمان جن کو بنگو ماتا بولتے ہیں، شیخ حسینہ، ان کی بہن ریحانہ، بھائی رسل اور بچہ عبدل تھے۔ انہوں نے اندر سے بولا ان کو بات مانو، یہ بہت ظالم ہے، یہ کبھی بھی گولی چلا سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں۔ میں چیز کو سمجھتا تھا، میں نے منہ سے نہیں بولا، ہاتھ سے اشارہ کر کے، لیکن اس ٹائم پر جب میں وہ سن رہا تھا، اشارہ کیا تھا، میری نظر پاکستان کے کمانڈر کے اوپر تھی۔ میں نہیں چاہتا اس کو کوئی ایسا موقع دوں کہ وہ ایک بار کچھ اور سوچ سکے یا کارروائی کرے۔ میں نے اس کو بولا تم کمانڈر سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ریلوے جو ٹیلی فون لائن ہے، ان دنوں ٹیلی فون لائن ہوتی تھی، وہ کاٹ دی گئی ہیں، اور جو باقی کچھ بچی ہیں وہ لڑائی کے اندر برباد ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ کے کمانڈروں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ آپ بات نہیں کریں گے، اگر آپ ڈیلے کریں گے تو مکتی وان یہ بھارتی وہاں آئے گی، اور میں نے آپ کو بتایا آپ کا انجام کیا ہوگا۔ تو وہ چپ ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ ابھی یہ میرے اس کا انفلوئنس ہے۔ میں نے بولا، اس کو ریپیٹ کیا، پھر میں نے بولا کہ میں بھارتی فوج کا افسر ہوں، میں آپ کو پرومس کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر سرنڈر کر دیں تو میں آپ کو صحیح سلامت آپ کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دوں گا، اور آپ وہاں سے اپنی فیملی کو مل سکتے ہیں۔ وہ تب بھی چپ رہے، کوئی جو میں نے ایک بار اور ریپیٹ کیا، جب دوبارہ میں نے زور سے بولا تب وہ سر ہلایا اور بولے کہ ہاں ہم سرنڈر کریں گے۔ ابھی جب سرنڈر ہوا تو مجھے معلوم ہے ہتھیار لوڈڈ ہیں، اور دشمن کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جہاں ہتھیار ہے وہاں چھوڑ دیجئے، آپ چھت اور جہاں پہنچتے ہیں آپ میرے ادھر آ جائیے۔ وہ نیچے آئے، میں نے اپنے 2 جوانوں کو بلایا اور گاڑی کے ساتھ ان کو ہیڈ کوارٹر بھیج دیا، اور اسی ٹائم میں دروازہ کھولا گھر کا، اور جو بنگ ماتا شیخ مجید رحمان کی جو پتنی تھی شیخ حسینہ، اور یہ تو ان کی جو بنگ ماتا تھی، انہوں نے مجھے گلے میں لگایا اور بولا کہ آپ میرے بیٹے سمان ہیں، اور آپ کو خدا نے بھیجا ہے ہم کو بچانے کے لیے۔ ابھی کچھ ایسی بات چل رہی تھی، تب تک لوگ بھی اور آ گئے، مجھے سرنڈر کر چکے تھے، گاڑی چلی گئی۔ ایک مسٹر کھوکھا ہے، وہ کزن تھے شیخ مجید رحمان کے، وہ مکتی وانی بھی رہے ہیں اور فائٹر بھی رہے ہیں، فریڈم فائٹر۔ تو انہوں نے ایک جھنڈا جو بنگلہ دیش کا نیشنل فلیگ تھا وہ شیخ حسینہ جی کو دیا، اور ان کو بولا انہوں نے مجھے وہ فلیگ دے دیا، اور بولا یہ فلیگ جو ہے بنگلہ دیش کا آپ ہمارے گھر کے اوپر لگائیے۔ میں اوپر گیا، جو پاکستانی فلیگ لگا تھا اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا، اور بنگلہ دیش کا جو فلیگ ہے میں نے اس کے اوپر لگایا، اور جو نیچے گرا تھا اس کے اوپر پاکستانی نے پاؤں رکھا، اور جائے ماتا جو بنگو ماتا تھی جوائے بنگلہ بولا، سب لوگوں نے بولا، اور کافی ہو گیا۔ اور جہاں تک مجھے وہاں بتایا گیا بعد میں بھی کہ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس گھر کے اوپر بنگلہ دیش کی آزادی کا جھنڈا لگایا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے بولا گیا کہ آپ یہیں 2-4 دن رہیے، ان کی سیکورٹی کا دھیان رکھیے جب تک کہ پورا بندوبست نہیں ہوتا۔ ابھی 3-4 دن گزرے تھے تو مجھے بنگ ماتا
मिसेस शेख मुजीबाबाद ने बुलाया और उन्होंने मुझे एक टी-शर्ट रिस्ट वॉच गिफ्ट दी एज ए अफेक्शन रिगार्ड्स और एज ए सन, बोला कि मैं बेटा मैं घड़ी देती हूँ। अभी ये हुआ था तो मेरी यूनिट जो 14 गार्ड है उसके हुक्म मिला कि आप ढाका से बाहर, बांग्लादेश से बाहर वापस इंडिया जाएं क्योंकि लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। लेकिन शेख मुजीब रहमान जो पाकिस्तान में थे अंडर अरेस्ट, उनको पता लग गया था कि इन भारतीय फ़ौज का एक मेजर अशोक तारा है, उन्होंने उनकी फैमिली को बचाया। तो उन्होंने मैसेज दिया कि वो मुझे मिलना चाहते हैं। तो इस पर मुझे फ़ौज ने, बांग्लादेश गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने मुझे रोक दिया शेख मुजीब रहमान को मिलने के लिए। अभी शेख मुजीब रहमान बांग्लादेश में 10 जनवरी 72 को आए और मुझे 12 जनवरी 72 को उन्होंने अपने घर के अंदर इसी घर में इनवाइट किया ब्रेकफास्ट के लिए। मैं उनकी सब किया बहुत। उन्होंने बोला कि तुम मेरा बेटा है, मैं तेरे साथ फ़ोटो खिंचाऊँगा और उसको घर में रखूँगा कि आप मेरे फैमिली के मेंबर हैं। वो फ़ोटो ली, वो फ़ोटो मेरे पास है। और जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ जिससे ये जो अभी जो बड़ी हुई है इसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। ये नेता ऐसे हैं थे, जितनी देर रहा मैं, कोई तकरीबन आधा घंटा से बातचीत हुई, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी फैमिली, वो या उनकी फैमिली किसी तरीके से जो एट्रोसिटीज़ हैं, जो जुल्म है, उसके बारे में गए, जो उन्होंने शुरू से वो उस फैमिली के जल में सहा। बल्कि बोला कि मेरे देश के दोस्त बांग्लादेश के लोग जो ज़ख्मी हो गए, जिनकी फैमिली इस सदमों से गई है, लेडीज़ के गई हैं, एट्रोसिटीज़ उन्होंने देखे हैं, जुल्म देखे हैं, वो सब उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। उसके साथ मैं जो इकॉनमी ख़त्म हो गई है मेरी, उसको कैसे लाऊंगा। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने बोली कि जो बांग्लादेश के बांग्ला का जो प्राइड है जो उसको मैं कैसे बनाऊंगा। इस प्रकार के नेता थे। और यही वजह है जहाँ मैं जानता हूँ कि जब 5 साल के उन्होंने सारी जनता को इकट्ठा रख के एक राजनीतिक दल जिसमें सब धर्म बराबर हैं वो लेके चले थे, शायद वही वजह थी कि उनका असैसिनेशन 15 अगस्त 1975 को किया गया। और उसके बाद वही मिलिट्री रूल और जो ब्रूट रूल होते हैं वो जो है वहाँ पर लगे। जब दोबारा मिसिस शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने जो रिलेशन थे भारत के साथ, उनके बहुत एक फैमिली स्टेशन से, भाई जैसे 2 दोस्त भाई हैं, भारत बड़ा भाई, छोटा भाई, और एक दूसरे की मदद करने के लिए। और भारत ने शायद ज़्यादा मदद की, क्यों, छोटी थी और उसका सफ़र हुआ था। तो वो रिलेशन थे, वो शायद लोगों को पसंद नहीं थे। तो मुझे अक्टूबर में फ़ोन आया कि आप ढाका आएंगे और आपको जो है 20 अक्टूबर 2012 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपको बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, वो आपको दिया जाएगा। तो मैं जब वहाँ गया 18 तारीख को, तो सबसे पहले जो वहाँ जो शहीद स्मारक थी और म्यूज़ियम था, मुझे ख़ास बता गया, मैं अपनी वाइफ के साथ था, वहाँ पर जो है रीत सेरेमनी वो मुझसे कराई गई। उसी तरह जो इनका इंटरनेशनल म्यूज़ियम है बंगबंधु, शायद अभी तो डिसाइड कर दिया हो, वहाँ पर भी मैंने से रीत सेरेमनी मुझे इज़्ज़त दी और मेरी वाइफ के साथ हमने रीत की। उसके बाद मेरी 2 फ़ोटो उस नेशनल म्यूज़ियम में है, जिसमें एक जो मिसेस शेख मुजीब रहमान मुझे घड़ी दी है, दूसरी शेख मुजीब रहमान की फैमिली के साथ मेरी फ़ोटो वो नेशनल में थी। अभी ये 19 तारीख की बात है। 20 तारीख को जो है ये अवार्ड जो है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, मेरे साथ और बाहर के लोग भी थे, हिंदुस्तान के 2 थे, नेपाल का भी थे और कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी और भी थी। तो हमें जो है ये अवार्ड दिया गया। ये 2012 की बात है।
हाँ 2012 की बात है। और 20 तारीख की, अब 21 तारीख को मुझे मैसेज आया कि शेख मुजीब रहमान के घर में आपको इनवाइट किया है। तो शाम को मैं, मेरी वाइफ यानी आफा तारा वहाँ उनको गए। उन्होंने बहुत ऐसे मिले कि जैसे घर का ही होता है, बल्कि मुझे थोड़ी झिझक थी, लेकिन उनको कोई ऐसी झिझक नहीं थी। और हम कुछ गिफ्ट लाए थे से, उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिए और एक पूरा जैकेट अच्छा सा दिया डालने को। दोनों, उनकी बहन भी थी, बाकी फैमिली था, फ़ोटो वगैरह उनके साथ हुई ये की। और उन्होंने बोला वहाँ पर कि आप जो है मेरे भाई की माफ़ी है हैं। और जो उनकी छोटी बहन ने बाद में लिखा भी था, दादा अशोक, दादा मतलब बंगाली में बड़ा भाई। तो ये मेरा थोड़ा सा था उनका रिस्पेक्ट है। फिर 21 तारीख को एक और वहाँ न्यूटन धारा ऑर्गेनाइजेशन था ढाका स्टूडेंट यूनियन के अंदर, उन्होंने मुझे बुलाया। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं, मेरी वाइफ जा रहे थे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तो रास्ते में हमको रोका गया और लीफलेट जो ये नमूना सामने है, मेरे पास भी है, वो डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक के अंदर किया कि ये आदमी जो है जा रहा है। और उन्होंने मुझे बहुत शान दी, इज्जत दी और एक मोमेंटो भी दिया, वो सामने है। उसके बाद मैं 23 तारीख को वापस आ गया। अभी एक चीज़ इसके साथ मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आज की हालत क्या बताऊँ आपको। दो मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में थे, मेलबोर्न में। ऑस्ट्रेलिया में एक नेशनल परेड होती है, जैसे आप यहाँ रिपब्लिक डे परेड करते हैं, वहाँ होती है जिसको एंजाक परेड बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आर्मी कोर, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर इनके जो ऑस्ट्रेलिया की जो मार्टियर्स थे, न्यूजीलैंड के मार्टियर्स थे, और भारत के और दूसरी जो मुल्क थे उनके जो मार्टियर्स थे, उनकी याद के अंदर वो नेशनल परेड मनाई जाती है। वो छुट्टी होती है, पूरी नेशनल परेड है, बहुत बड़ी। जब उनको पता लगा कि मैं उनको बच्चों को मिलने गया, तो वहाँ के हाई कमिश्नर और जो वहाँ पर आर्मी अफसर थे भारतीय, उनको पता लगा, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे परेड, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे रिक्वेस्ट की कि आप आइए और हमारी परेड को लीड करिए, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। मैं गया, मैंने लीड किया। अभी वो लीड की एक बहुत बड़ी इज्जत थी। अगले दिन वहाँ पर जो मैगज़ीन थी, इंटरनेशनल मैगज़ीन, लोकल मैगज़ीन, उन्होंने मेरी फ़ोटो, जो इधर भी है फ़ोटो, और 3-4 मैगज़ीनों के अंदर, और जो मेरी ये स्टोरी वो, और ये परेड के बारे में लिखा, वो भी देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो इतनी मुझे इज़्ज़त वहाँ से मिली। और इसके बाद शेख जिन्ना जी, इनका जो PM ऑफिस है, मेरा शुभ दिन कभी होता है या ईद हुई, दिवाली हुई, तो ग्रीटिंग्स रहते थे, हमारा मिलाप रहता था। उनके जो बच्चे बाहर थे वो भी कभी कभी फ़ोन कर लिया करते थे। और कोई भी फंक्शन अगर हाई कमीशन दिल्ली में होता है, बंगला, वो हमेशा मुझे बुलाते हैं। और जब भी शेख हसीना जी दिल्ली में आती है, वो मुझे हमेशा मिलती है, मुझे मतलब मुझे वाइफ को मिलती है। अभी एक किताब मेरे ऊपर बांग्लादेश में लिखी गई थी, भारत में जो लिखी गई है वो मेरी बायोग्राफी, जो अंशुमन टंडन, काफ़ी सीनियर अफसर हैं इधर एक फर्म के अंदर, उन्होंने किताब लिखी है मेरी बायोग्राफी, द टाइगर्स डोंट ब्लिंक। वो भी मार्च के अंदर ही हुई थी। ये भी हमने उधर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश को भेजी थी, और थ्रू हाई कमीशन के उनको मिली थी, उन्होंने मुझे ग्रीटिंग भी दिया। और जो बांग्लादेश के अंदर किताब लिखी गई है, द ग्रेट रेस्क्यू, उसके ऊपर लिखा है बंगबंधु अशोक तारा एंड अशोक तारा रेस्क्यू। वो आधी बांग्लादेश में, आधी इंग्लिश में। वो प्रधानमंत्री इसको रिलीज़ कराना थी, लेकिन ये हालात हो गए, वो जो अभी रिलीज़ नहीं, वो वहाँ पर ही है। अब पता रिलीज़ होगी नहीं होगी या कैसे आएगी, मेरे पास मुझे मालूम है। वो रिलीज़ होगी या नहीं होगी, उन्हीं हालातों के बारे में अगर हम जानकारी लें, जो जी
یہ جو آپ اس میں 30% جو کوٹا کا معاملہ ہے یہ ضرور ذکر کریے گا کہ یہ دراصل کیا ایشو ہے جس کو لے کر کے اتنی چرچا ہو رہی جی. دیکھیے یہ جو ابھی 30 کوٹا یا 50 کوٹا چھوڑا رکھا یہ ایک بہانہ ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں جب یہ بنگلہ دیش بنا تو پاکستان کو یہ کبھی بھی ان کا جو زخم تھا بھرا نہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے ایک نان آرمی یا نان اسلامک بنے. جو پریزیڈنٹ شیخ حسینہ ہے ان کا کوئی نہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے. میں گیا ہوں، ایک منٹ کیا ہے، انہوں نے لبریشن وار دیکھی ہے. ان کو معلوم ہے شیخ مجید الرحمان کو، ان کو بھی، کہ لبریشن وار کے اندر کوئی مسلم، ہندو، کرسچن کوئی نہیں تھا. سب نے خون بہایا، سب نے ظلم سہے اس آزادی کے لیے. اس لیے انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک گنتنتر راج بنایا، ایک ڈیموکریٹک راج بنایا، اور اس کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ریلیشن اچھے رہے. لیکن پاکستان میں جو پاکستان، وہ ان کو یہ منظور نہیں ہے، وہ اس کو اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. ابھی یہ جو ہوئی ہے، یہ 30 ایک بہانہ اسٹوڈنٹس کو آگے کر کے کیا گیا ہے. میں آپ کو ایک چیز اور اسی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. صرف شیخ حسینہ جی نے جو فیسلٹی یا ایڈ مارٹیئرس کے لیے دی تھی، شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں جو بھارتی فوج کے مارٹیئرس 71 وار لبریشن میں وار ہوئے تھے، ان کو بھی اسکالرشپ بنگلہ دیش سے دی تھی. تو یہ نہیں کہ صرف انہوں نے اپنے کو دی، انہوں نے بھارتی مارٹیئرس کو بھی دی. مطلب انہوں نے اس جو لبریشن وار ہے جو بنگلہ دیش ہے اس کے اندر یہ بھید بھاؤ دور کیا، اور بھارتی فوج اپنی فوج کے جو بھی شہید ہوئے ان کو ایک جیسا سمجھا. ابھی یہ جو حسینہ جی کو ہٹایا گیا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے یا اچھا کام نہیں کر رہے تھے یا بنگلہ دیش پروگریس نہیں کر رہا تھا. ہندوستان، پاکستان، یہ اس لیے ہٹائی گئی کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک جو گنتنتر راج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ گنتنتر راج ہے شیخ حسینہ کے ساتھ ہٹ گیا. ابھی دوبارہ ملٹری رول یا اسلامک رول آئے گا جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. ایک چیز اور بتا دوں اس کے اندر، جو کچھ دن پہلے شیخ حسینہ چائنا گئی تھی اور چائنا نے 2 پروجیکٹ، باقی تھی 2 پروجیکٹ رکھے لیکن بڑے، لیکن شیخ حسینہ نے وہ پروجیکٹ منظور نہیں کیے. وہ وہاں سے ایک دن پہلے آ گئی پروگرام سے، اور وہ دونوں پروجیکٹ اس نے انڈیا کو دیے. وہ جب وہ 2 پروجیکٹ دے دیے چائنا بہت ناراض ہو گیا. اس کے علاوہ جیسے دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے تو اسلامک اسٹیٹ مانتے ہیں اسلامک ہو، چائنا چاہتا ہے کہ میرا بھی اس میں رہے، جس سے کہ وہ بھارت کے جو بارڈر ہے ایسٹ کی تو اس کے اوپر خطرہ پیدا کرے، اور وہ جو آئیلینڈز ہیں اس کے اوپر امریکہ بھی چپ چاپ رکھنا چاہتا ہے ان پروکسی. مطلب کہ خود نہیں حاضر ہو کے بنگلہ دیش کی فوج کے تھرو وہاں اپنا رول دیتا ہے، جس سے کہ امریکہ اور چائنا دونوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ڈومینیٹ کریں. اگر بھارت اور بنگلہ دیش ایک ہوتے ہیں اور اسٹرانگ رہتے ہیں تو وہ اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو نہیں کر سکتے. اور یہ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ پیسیفک اوشن کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈین اوشن کو کرنا چاہتے ہیں، جس سے کہ جو ان کا ڈومینیشن ہے ورلڈ کے اندر وہ بندہ رہے. چائنا پاکستان کو کرتا ہے ہندوستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان چائنا کرتا ہے. چائنا کا تھوڑا سا کنٹرول ابھی نیپال میں ہے، اور وہ اروناچل کو چائنا کا حصہ مانتے ہیں. تو وہ اس سے کیا ہے، بھارت کی فوج کمزور ہو جائے گی، یہاں بھی رہے گی ادھر رہے گی. پاکستان ہے جو ایسٹ پاکستان بولو یا بنگلہ دیش بولو، وہ جو ہے ہمارے ایسٹرن سائڈ میں تریپورہ سائڈ، اروناچل سائڈ اور میزورم سائڈ، یہ آسام سے میں خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اور ادھر سے جو بھی انفلٹریشن چاہیے ان کی مدد کر سکتے. یہ سب جو بہت بڑے لیول پہ جا کے ان کی قابلیت پہ نہیں، ان کو اپنا شوق ہے. اور اسلامک
اور انٹرنیشنل پاور نے مل کر انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اندر اپنا یہ بھیجے کچھ ٹائم کے لیے، جس سے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ان کا جو برین واش کیا کہ یہ ایسا ہے، وہ آپ کرتے ہو جاتے ہو، آپ کو پروموشن ہمارے یہاں بھی ہے، سب کو اس کو ملنا ہے جس کے پیرنٹس نے سیکریفائس کیا ہے، مدر کی ریپ ہوئی ہیں یہ تو وہ جیسے میں نے بتایا شیخ حسینہ جی صرف اپنے ہی نہیں ہمارے مارٹرز کی بھی عزت کی ہے کہ وہ کسی بھی دھرم کے ہے، اس چیز کو نہیں کیا. تو یہ جو لڑائی ہے یہ بنگلہ دیش کو بھارت کو کمزور کرنے کی ہے. بنگلہ دیش سے ڈیموکریٹک کنٹری ہٹا کر ملٹری رول کرے اور بھارت کو کمزور کرے، اور اس کے اندر جو وہاں مندر جلائے جا رہے ہیں ادھر، جس سے ہندو مسلم میں آپس میں جھگڑا ہو اور بھی دشمنی اور وہ جو ہے بنے، اور بھارت کو اس میں پولیٹیکلی اور اکنامکلی ملٹری نقصان ہو. اشوک جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامکرن کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی اور سے، اور ڈیموکریسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں کے، لیکن جو وہاں کی جنتا ہے جو اس سمے آندولن کر رہی ہے وہ دراصل ان کی طرف سے اور بہت ساری جگہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں، آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ دراصل بنگلہ دیش میں جو ستا کا ہستانترن ہے یا ٹرانسفر ہے وہ دوسروں کے پاس گیا ہی نہیں. وہ شیخ حسینہ کی فیملی نے آج تک جو پولیٹیکل پاور ہے وہ اپنے پاس رکھی. اس وجہ سے لوگ آروپ لگاتے ہیں کہ ایکچولی میں انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ کی، وہاں پر ایک تانا شاہی کی، اور اب جب وقت آیا ہے کہ جنتا ایک ساتھ ہوئی ہے تب وہ ان کو ہٹا دینا چاہتی ہے. یہ معاملہ اٹھ رہا ہے. دیکھیے جب کوئی آدمی کرائم کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیوں مرڈر کیا، وہ یہ کہتا ہے یہ آدمی خراب ہے، اس کی اچھائیاں نہیں بتاتا، اس کی جو کمزوریاں ہیں جو کہ پبلک کو کر دی ہے وہ بتاتا ہے اور بولتا ہے میں نے اس کا اس لیے مارا ہے. ایسے نہیں ہے بات. اگر آپ دیکھیے آج میں آسٹریلیا میں گیا ہوں، بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ کاٹن پورا ان کا وہ بھرا ہوا ہے. آج بنگلہ دیش ایک اکانومی کے اندر بھارت سے بھی اوپر ہے. اگر آپ دیکھیں جہاں تک میں جانتا ہوں، ہو سکتا میں غلطی ہو سکتا ہوں، وہ ہے ایک ورلڈ کے اندر اس کو جانتے ہیں وہاں جاتی ہے. بھارت کی اکانومی اچھی ہے، بھارت کی فوج تکڑی ہو گئی ہے، اس کا ملاپ انٹرنیشنل ہے. تو یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ پروپگنڈا ہے، اور جو وہاں کی وہ جنتا ہے وہ جو ہے رہنا چاہتی ہے. یہ اسٹوڈنٹ سے کیوں شروع ہوا؟ وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں اگر یہ کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی اور قیدیوں کو کیوں الگ کیا گیا؟ اگر آپ دیش میں شانتی چاہتے ہیں، جو اپوزیشن پارٹی کی جو ہے لیڈر جو ہے اس کو ایک دم کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو وہاں سچ ہے یا جھوٹ ہے. جنہوں نے ایک راج پتا کا ایسیسینیشن کیا تھا اور جیل سے آپ نے قیدیوں کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ؟ اگر وہ بے قصور بھی تھے تو آپ تھوڑا انتظار کر سکتے تھے. جاتے ہیں نہیں، وہ یہ جو ہے کریٹ کیا گیا ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بولا یہ چائنا اور امریکہ نے پروکسی میں اپنے بھیج کے یہ کاروائی کی ہے. نہیں ہے یہ پاکستان جو ہے مسلم لیگ سے کر رہا ہے، اس کے آدمی بھی ہیں پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور لوکل پولیٹیکل کو مل گیا ہے. جو وہاں کے جو اوریجنل ہیں جنہوں نے اس دیش کو دیکھا ہے، جو بنگلہ کلچر کو جانتے ہیں، بنگلہ وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں بول سکتے کیونکہ جو ابھی ہاتھ ہے جو راج ہے وہ ان لوگوں ظلمی لوگوں کے پاس ہے. اگر آپ ذرا بولیں گے اور نہیں بھی بولیں گے اگینسٹ تو وہ آپ کو مار دیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو لڑائی ہے یہ ایک چھوٹی سی صرف شیخ حسینہ کی فیملی کا نہیں، وہ ایک بہانہ ہے. وہ نہیں ہے تو ان کی پروگرس دیکھیے وہ کتنی آگے بڑھ رہی ہے، لے کے اس کے جو بنگلہ دیش کی ہے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ باہر ہیں، یہاں بنگلہ میں نہیں. بنگلہ میں تو پرائم منسٹر وہ خود ہے. ابھی انہوں نے کسی کو منسٹر تو نہیں بنایا نا، ان کی بیٹی ہے وہ باہر آؤٹ سائڈ میں کہیں وہ ہے، بیٹا باہر پڑھتے ہیں، اور جو بہن ہے چھوٹی وہ باہر رہتی ہیں، ان کو منسٹر تو نہیں بنایا نا. تو کہاں سے وہ پاور ہے؟ وہ تو نیچرل انفلوئنس ہے کہ پرائم منسٹر سے وہ جاتے ہیں کل کچھ بات ہو جائے یا وہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ ایک قسم کا دھبا ہے جو بنگال کے کلچر کے اوپر انہوں نے لگایا ہے. کیوں؟ اپنے پرپس کو، جیسے میں نے بتایا ان کا پرپس بہت بڑا ہے. وہ شہید جو حسینہ صاحب ہیں
ہیں ان کا جو پرپس صرف بنگلہ دیش کو بنانا اور بھارت کے ساتھ ریلیشن اچھے رہے جس سے کہ دونوں کا جو ہے پروگرس رہے اور جو مسلم لیگ ہے یا اسلامک سے تھوڑا سا کنٹرول میں رہے. اشوک جی میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے 71 سے لے کر کے بنگلہ دیش کو بنتے ہوئے اور ابھی تک دیکھا ہے کچھ بھی ہوتا ہے کسی بھی دیش میں تو اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ بہت بڑا ہوتا ہے. تب کی پولیٹیکل سچویشن اور اب کی پولیٹیکل سچویشن تب کے ریلیشن اور اب کے ریلیشن انڈیا اور بنگلہ دیش 71 انڈیا اور بنگلہ دیش 2024 آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 71 سے پہلے یا لبریشن وار سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن بہت خراب تھے. دو دشمنیوں کی طرح لڑائی 71 سے پہلے 71 سے پہلے بہت خراب تھے. جب لڑائی شروع ہوئی تو اور بھی خراب ہو گئے. کیوں کہ صرف ایسٹ میں نہیں تھی ویسٹ کے اندر بھی پاکستان نے کیوں لڑائی ڈکلیئر کر دی. 4 دسمبر کو انہوں کے ایروپلین وغیرہ نے بمبارمنٹ کر دی تھی اس لیے کہ کیونکہ جو بھارت تھا وہ بنگلہ دیش کی مدد کرنا چاہتا تھا جس سے بنگلہ دیش بنے اور پاکستان نہیں چاہتا تھا. وہ ہندوستان کو اپنا اینمی مانتا ہے وہ شروع سے مانا ہے لیکن لڑائیاں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بارڈر پہ بھی ہے JNK کا بھی وہ ہے اور جب یہ بنگلہ دیش بنا تو اینمٹی اور بھی بڑھ گئی. تو یہ شروع سے ہی پاکستان اس کو طرح لیکن اس وقت ڈیموکریٹڈ کنٹری اور یہ جو لیڈر اسٹرانگ تھے شیخ مجید الرحمان پھر ملٹری آئی پھر پبلک نے ریلائز کیا اس کو کہ ملٹری رول جان سکتا ہے. اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ ملٹری راج بھی زیادہ دن رہے گا. ان کو شیخ اپنی حسینہ جی کی یاد آئے گی اور ہو سکتا ہے اگر شیخ سے رہے تو ان کو واپس بلائیں کیونکہ جو ڈیموکریٹڈ کنٹری ہے اس میں پبلک سے ہوتی ہے جو ہوتا ہے لیکن لیڈر جو ہے وہ سب کو سمجھتا ہے آتا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اسٹوڈنٹ سے ملنے کی کوشش کی حسینہ نے لیکن کیا ہوا ان کو جو لیڈر ہیں ان کے اپوزٹ یا ملیٹنٹ ہیں انہوں نے نہیں ملنے دیا. پہلے انہوں نے بولا 30% کا ہٹاؤ کورٹ نے ہٹا دیا وہ چپ ہوئے لیکن ان کا جو پرپز 30% نہیں تھا. اسٹوڈنٹ مرتے ہیں مرنے جنگ مرتے ان کا پرپز تھا بنگلہ دیش کو اسلامکلی بنانا ملٹری بنانا اپنے نیچے بنانا. انہوں نے نعرہ شروع کر دیا نیا کیا شیخ حسینہ کو ہٹاؤ. یہ پہلے کیوں نہیں بولا یہ بعد میں جب انہوں نے دیکھا تھرول ہے انہوں نے اس چیز کو دوبارہ جو میں نے بولا پراکسی کے اندر سپورٹ کیا یہ کیا کر دیا. آج امریکہ نے ان کا ویزا جو ہے بند کر دیا. آپ نے نیوز سنی ہوئی آج کی انہوں نے کیوں کیا اس کا مطلب وہ نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش ڈیولپ ہو جائے یا اس لیڈر کو جو ایک ڈیموکریٹک ہے ہو سکتا ہے امریکہ میں جا کے یہ ڈیموکریٹک کی بات کریں یا دوسری کنٹری میں بھارت کے اندر ڈیموکریٹک ہے اس لیے ان کو اس چیز کا سپورٹ مل جاتا ہے. اور دونوں کے جو کلچر ہے پرانی ہسٹری کافی حد تک ملتی بھی ہے اور ساتھ رہتے ہیں. ساتھ رہنے سے ایک بردرہڈ ایک ریلیشن ہے بنے گا جس میں دونوں کنٹری کو ملٹری اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی اسٹرینتھ ملتی ہے اپنے سیلف رسپیکٹ کے لیے سیلف عزت کے لیے. اشوک جی شیخ حسینہ یہاں پر آئیں بھارت آئیں تو شیخ حسینہ سے دراصل بنگلہ دیش نہیں اگر آپ اور ہم کوئی بھی یہی کہے گا کہ پورے بنگلہ دیش کی جنتا سے شیخ حسینہ بنی ہے. ان کو بنگلہ دیش کی جنتا نے ہمیشہ سب سے بڑے پولیٹیکل کرسی پر بٹھا کر کے رکھا ہے. شیخ حسینہ آپ بھارت آئی ہیں ان کی سرکشا میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اب بھارت کب تک اسٹینڈ لے گا یا کب تک لینا چاہیے آپ کے اکارڈنگ کتنی اسٹریٹجی کے بعد اسٹینڈ لینا چاہیے کہ وہاں جس طرح کے حالات بن گئے ہیں پردھان منتری آواس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھس گئے ہیں وہاں پر ہندوؤں کے گھروں میں لوگ گھس کر کے ان کو باہر نکال کر کے مار رہے ہیں مندر جلائے جا رہے ہیں وہاں کا ماحول پوری طرح سے بدل گیا ہے. تو کتنا جلدی سے جلدی آپ کے اکارڈنگ تب کی سچویشن اور اب کی سچویشن کتنی جلدی سے جلدی اب بھارت کو اسٹینڈ لینا چاہیے اپنی سینا کو بھیجنا چاہیے یا پھر ہم اس میں لگے رہیں گے کہ ہم شیخ حسینہ کو بچائیں اور پھر انتظار کریں کہ کب وہاں پر حالات سدھریں گے ہم شیخ حسینہ کو پھر سے بھیجیں گے. آپ نے بہت اچھا سوال دیا. یہاں کہاوت ہے کہ نیلے پہ دیلا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں وہ کرنا چاہیے
कि शेख हसीना को पूरा सपोर्ट दें यहाँ पर, उसको सपोर्ट करें रीऑर्ग होने के लिए। जो अवामी लीग वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, जैसे लास्ट टाइम शेख मुजीब रहमान को एलिमिनेट किया था, उसी मुआफिक इनको प्रोटेक्शन दी जाए। इनको पूरी इकनॉमिकली और पॉलिटिकली जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको पूरा सपोर्ट इन भारत को देना चाहिए, जिससे कि जो अभी बांग्लादेश है मिलिट्री रूल के नीचे, उसके लिए चैलेंज हो और हमको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है। हमको किसी भी हालत में जो अब बांग्लादेश है उसको इस्लामिक या मिलिटेंट रूल नहीं बनने देना चाहिए। और जब भी इसको जैसे बोला प्रॉक्सी के अंदर, जैसे चाइना और अमेरिका ने किया है, उसी तरह भारत को भी मैंने जैसे बोला नैले दला उन्हीं की ही चाल के ऊपर बांग्लादेश की जो गणतंत्र राज है या शेख हसीना इनको सपोर्ट करे और उनको उन्हीं की ही चाल के अंदर दबाया जाए या बर्बाद किया जाए, और अपना जो ईस्टर्न सेक्टर है उसको स्ट्रांग करें और उसको सिक्योर करें। और दो भी होगा जब हम ये डिटर्मिनेशन कर लें। जो हम आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर और भी नफरत पैदा हो। कोई ज़रूरी नहीं, हमारे हर मुल्क के अंदर जब भी कोई रिवोल्ट होता है या म्यूटनी होती है, वो वहाँ के उस टाइम के जो लीडर होते हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ देते हैं, उनके मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद को तोड़ देते हैं। ये उस रिवोल्ट का हिस्सा है, उसको अलग से मत लें। नहीं तो रिवोल्ट क्या हुआ, तो दिखाने के लिए कि एक्सट्रीम दिखाने के लिए वो ये काम करते हैं। लेकिन हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वक्त आएगा वो दोबारा बन सकते हैं, लेकिन जो वहाँ की जनता है उसको जो है हमने बांग्लादेश बोला है बांग्ला, तो उसको वो कल्चर देना है, उनको वो पीस देना है, डेमोक्रेटिक कंट्री देनी है जिसे रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बोलते हैं, वो कि जनता का राज हो। वो तभी होगा जब भारत पूरी हिम्मत और जितनी भी दे सकता है उससे भी ज़्यादा जो शेख हसीना को सिक्योरिटी दे, उनको मदद करे ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जिससे कि एक थ्रेट जो है डर बांग्लादेश के अंदर बना रहे कि कभी भी मिलिट्री रूल को भी हम अगर ज़्यादा को करेंगे तो ये जो है पहले वाला हाल जैसे हुआ था वैसा हो जाएगा। हो सकता है शेख हसीना या उनका ग्रुप जो है पार्टी दोबारा भारत में आ जाए। सिर्फ दो सवाल और, कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते आपके हिसाब से, या फिर उन्हें किसी और कंट्री में जाना चाहिए, चूँकि जो वो ट्राई कर रही हैं जाने के लिए, शायद यूएस जाने के लिए उन्होंने ट्राई किया था और ख़बरें ऐसी आई हैं कि वहाँ पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अगर खड़ी भाषा में कहें तो शेख हसीना का ठिकाना अगले कुछ दिनों में कहाँ होने वाला है जहाँ वो सुरक्षित रहें? देखिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में, भारत में ही, दिल्ली में ही रहना चाहिए। दिल्ली में इसलिए कि पॉलिटिकल लिंक रहता है, लोग जानते हैं कुछ है, और हिंदुस्तान बंगाल भी है, वहाँ पर भी इनकी साइड के हैं, पहले भी वहाँ पर ऑपरेशन रहा है। अगर हमने चाहते हैं कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक कंट्री हो, उसमें शेख हसीना आए या उनकी पार्टी की उसमें आए, जिसे गणतंत्र राज है भारत के लिए और बंग दोनों के लिए अच्छा है, तो शेख हसीना जी के लिए यही ज़रूरी है, या उनके साथ जो ऑर्गेनाइजर है वो भारत में रहे, और भारत जो है उनको प्रॉक्सी मैंने वर्ड यूज़ किया है, उनको जो है मदद करे। दूसरी कंट्रियां जो इसलिए कर रही हैं ना, एक तो जैसे मैंने बताया अमेरिका और दूसरों का इंटरेस्ट है, ये वर्ल्ड के अंदर लड़ाई हो रही है, तो वो सब कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देकर कि अगर ये जाते हैं तो मुस्लिम कंट्री क्या सोचेंगी, जिस कंट्री का सपोर्ट है वो क्या सोचेगा, और ये बांग्लादेश पहले किस मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर रहा था, किसको नहीं, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिकॉज है। ये शेख हसीना नहीं है, ये उनका गणतंत्र राज है, उन्होंने गणतंत्र किया है, लेकिन इसके ऊपर द बिग पावर और जो वर्ल्ड के अंदर हालात हैं जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, वो सब जगह वो इस जगह कि इनके जाने से ये ना हो कि उस जो वहाँ पर वो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर कार्रवाई हो। अशोक जी, ये जो बांग्लादेश में हुआ इसका भारत पे क्या असर पड़ रहा है और क्या पड़ेगा अभी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा और हम अपने पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं हमेशा। एक कंट्री है पाकिस्तान, उससे हमारी कभी बनी नहीं, उससे
ہم کبھی بات چیت ٹھیک سے نہیں کر پاتے, یہاں تک کھیل بھی پربھاوت ہوتے ہیں, سب کچھ پربھاوت ہوتا ہے. اب بات آئی بنگلہ دیش کی, تو اس سے ہم لوگ کس طرح سے پربھاوت ہونے والے ہیں اور کب تک پربھاوت ہوں گے؟ کتنا نقصان ہم کو ہوگا اکنامکلی یا پھر اور طرح سے؟ کیا کیا ہمیں جھیلنا پڑے گا جو چیزیں بنگلہ دیش میں چل رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو بھارت کو خطرہ ہے وہ ہے جو ایسٹ کا جو بارڈر ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا. ایک تو بنگلہ دیش میں ملٹنٹ رول ہوا, اگر ملٹنٹ نہیں ہوگا تو اینٹی انڈیا رول ہوگا. جو فوج کم تھی وہ بارڈر پہ آنی پڑے گی, ان کا جو انفراسٹریکشن ہے جو ہے اس کو روکنا پڑے گا. چائنا کے آگے ہمیں تھوڑی فوج اور بڑھانی پڑے گی. نیپال سے ہمیں اور ریلیشن اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنانے پڑیں گے. ابھی پاکستان کو سپورٹ ملے گا, بھارتی جو ہے جو آرمی ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ میں آئے گی, یا اور آرمی بنانی پڑے گی اور ویپن بنانے پڑیں گے. اس موقع کے اوپر بھارت کی فوج کو کافی جو ہے دباؤ ہو جائے گا. جہاں اکانومی کی بات ہوتی ہے, بھارت اور اس کے اندر بنگلہ دیش میں کافی ایکسپورٹ امپورٹ تھا, کافی بزنس تھا, اور کافی جو ہے پروجیکٹس جو ہم نے بنگلہ دیش میں لیے اور کچھ انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو وہ جو ایک بنگلہ دیش کا ڈیولپمنٹ, وہ بھارت کا جو ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بہت اثر پڑے گا. ہو سکتا ہے کچھ بند بھی ہو جائے یا ان کو برباد کر دیا جائے. ابھی دا پولیٹیکل مانی بات ہے ایسٹ اور ویسٹ والی بات, کہ وہ پورا ملٹن سپورٹڈ بائی اسلامک اینڈ دا ادر کنٹریز ہو انٹرسٹیڈ. بھارت کے لیے یہ سب سے ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ابھی ایک ہے, امریکہ, جاپان, آسٹریلیا, انڈیا کانٹیکٹ ہے. وہ جو پیسفک اوشن کو سیکور کرنے کے لیے ہے, اور ادھر سے انڈین اوشن ہے. تو ابھی انڈیا کو بہت ہی دھیان سے رکھنا پڑے گا, کیونکہ امریکہ بنگلہ دیش کے فیور میں نہیں ہے اتنا, لیکن وہ جو ٹریٹی ہے جسے امریکہ اور جاپان ہے, تو وہ امریکہ اس انڈر انفلوئنس ہے, کیونکہ آسٹریلیا, جاپان سب ہے. تو ان بھارت ورش کو اس ٹریٹی کو دھیان میں رکھنے کے بھی بڑا دھیان رکھنا پڑے گا. دوسرا رشیا ہے جو بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن امریکہ اور رشیا کا نہیں ہے. تو امریکہ جو ہے بھارت کو شاید ملٹری اتنا نہ سپورٹ کرے. اس کے لیے ان کو وہ جو ٹریٹی ہے جو پیسفک اوشن کی, امریکہ, جاپان, انڈیا, ویتنام, آسٹریلیا, اس کو بھی دھیان میں رکھنا پڑے گا, امریکہ کو بھی. سو یہ چائنا جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی رہے گی, جس سے کہ ہماری آرمی بیزی رہے, پولیٹیکل پرابلم کریٹ ہوتی رہے. اور ساؤتھ ایسٹ نیچے کی طرف جو ہے انڈین اوشن, کیونکہ پاکستان آ جائے گا ادھر. یہ آئی لینڈ جو ہیں جو بنگلہ دیش کے, اس پہ میں نے بولا چائنا یا امریکن پیسفک میں اپنے ایلیمنٹس تھرو بنگلہ دیش وہاں لگائیں گے. تو آپ کا وہ جو بزنس ہے, سیفٹی, سیکیورٹی, بزنس جو بھی ہے, اس سب پہ بہت افیکٹ پڑے گا, اور باقی جو مسلم کنٹریز ہیں اس کے ساتھ بھی. تو انڈیا کا جو ایک گنتنتر راج ہے اس کے اوپر کافی بڑا ہو سکتا ہے. اس کے اندر ہم کو تھوڑی اور آرمی کی اسٹرینتھ لانی پڑے, اور تھوڑا اور جو ہمارے نیتا لوگ ہیں وہ اسٹرانگ ہو. میرا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھارت کے اندر نیتاؤں کو, قوموں کو, ذاتوں کو سب بھول جانا چاہیے. صرف ہمیں ایک ہو کر کام کرنا ہے کہ میرا بھارت مہان, صرف منہ سے نہیں, کارروائی سے. جو ایک دوسرے کی کمیاں ہیں اس کو ہم نظر انداز کریں, اور جو اچھائیاں اس کو اور سپورٹ کریں, جس سے یہ دیش پولیٹیکلی, اکنامکلی اور ملٹری مضبوط ہو, اور اصل میں جیسا میں نے بولا بھارت مہان ہو. بھارت مہان ہے اور بھارت مہان رہے گا ہمیشہ, بالکل صحیح بات ہے. اشوک جی, صرف ایک پرشن, اور صرف ایک پرشن, کیونکہ آپ نے کہا کہ سب کو مل کر کے بولنا چاہیے بھارت مہان. کچھ دنوں پہلے ایک شبد آیا, ایک مدعا آیا, NRC, CAA, ٹھیک ہے, اس کو لے کر کے پھر سے باتیں اٹھنے لگی ہیں اب, کیونکہ CAA, ٹھیک ہے, تو یہ مدعا اٹھا تھا. اب اس مدعے میں کیا تھا کہ
जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वहाँ से जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें भारत में बुलाया जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। सवाल उठे, विपक्षियों ने सवाल उठाया या जिन्हें विरोध करना था उन लोगों ने सवाल उठाया कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं? क्योंकि मुस्लिमों को उनसे हटाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम है, बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम है, अफ़गानिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम है। तो एक ये मुद्दा उठा और पूरे भारत में शाहीन बाग का नाम बड़ा फेमस हो गया। पूरे भारत में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए और प्रोटेस्ट हुए। जगह जगह हम लोगों ने देखा कि सड़कें जाम हो गई, लोग बैठे बोले कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब जब बांग्लादेश का मुद्दा उठा है तब कहा जा रहा है कि जो जिन बॉर्डर्स के नाम आपने लिए, कहा गया कि अब वहाँ से लोग, बहुत ज़्यादा हिंदू लोग हैं जो शरण लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं वो भी शरण लेना चाहते हैं भारत में, क्योंकि वो वहाँ से परेशान हैं, अब वहाँ पर वो सताए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि एनआरसी और सीएए का जो मुद्दा है वो कितना रियलाइबल है यहाँ पर? अब क्या उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए जो बहुसंख्यक थे, अब जो वो भी परेशान हो रहे हैं, या जैसा था वैसा ही बना रहना चाहिए? इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए। इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, कोई भी, सिर्फ हिंदुस्तान में ही, दुनिया में भी कोई भी, जब उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है, तो वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप्स के नाम लेता है। ये क्यों नहीं कहता ये खून जो डॉक्टर है हिंदू का होना चाहिए, और हिंदुओं में भी ब्राह्मण का होना चाहिए, सूत्र का नहीं होना चाहिए, मुस्लिम के अंदर भी शिया का नहीं होना चाहिए, सुन्नी का नहीं होना चाहिए, या दूसरी कंट्रियों में क्रिश्चियन में है, कैथोलिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बोलते? ये सब जो है एक ऐसा जाल सा बना हुआ है। जो शक्तियां हैं, ताकत हैं, वो कुर्सी पे रहने के लिए, अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए, उनका जो अपना सोच है, परसेप्शन, उसको लगाना चाहते हैं। लेकिन इसी से इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और ये देश जो भारत, जैसे मैंने बोला, वो अगर भारत की इतिहास देखा जाए तो अंग्रेज़ों के नीचे रहा, मुगल्स के नीचे रहा, बाहर से भी हम भी गए, बाहर गए, हर तरह की रेसेस रही। आज से सैकड़ों साल पहले कौन सी रेस कहाँ थी, किसकी रेस कहाँ थी, हम आज को देख रहे हैं। तो यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर जो मंदिर जलाना, ये क्यों दिखाया जा रहा है ज़्यादा, वो इसी, और जो हमारे अंदर होता है हम उसको नहीं, वो सिर्फ इसीलिए कि हम अपना जो एक अंदाज़ है, जो अपना एक सोच है, वो हम सोचते हैं बस वही है, हम उस सोच को लगाना चाहते हैं, चाहे वो गलत है, ठीक है, चाहे वो सारे किसी भी देश के अंदर, जैसे अब पाकिस्तान में जाए, हिंदू ये नहीं दे सकते वोट, वो हर मुल्क के अंदर वो अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए चाहते हैं। जनता का उसमें भला नहीं है। उस किसी भी देश के अंदर, जैसे अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पर भी है, कनाडा में खालिस्तान का है या दूसरा है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ जो लीडर हैं, जो टॉप के, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए जो भी बनते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनते हैं, वो क्यों उस पर्टिकुलर जो दो चार चंद चीज़ों को चुनते हैं? क्यों? उसमें उनको ताकत, पावर, कुर्सी का और लाभ, और शायद पैसे का या दूसरे और लाभ उनको मिलते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस वक्त क्या हो रहा है, क्या नहीं, हमको सब कुछ भूल कर एक होना चाहिए, और जो जैसे हम देखा है उसको थोड़ा सा भूलना चाहिए या एक साइड करना चाहिए। मुझे मालूम है लोग बोलेंगे ये तो ऐसे बोल रहे हैं। वो बोल इसलिए रहा हूँ कि मैं भारत का एक सैनिक हूँ, जो कि लड़ाई के अंदर मुसलमान भी थे, सरदार भी थे, स्वीपर जो होते हैं, जो वो नोची जिसको हम बोलते हैं, वो भी थे। कईयों ज़ख्मी हुए, कईयों को खून दिया। हमने उस टाइम पर ये नहीं बोला, हमने कहा हमारा देश है, हमने उसकी आज़ादी के लिए लड़ना है। चाहे मेरा बच्चा लड़ाई के अंदर 6 महीने का था, मैंने 3 महीने का था, और 6 महीने तक मैंने उसको देखा नहीं, तो मैं उस जज्बात के साथ हूँ कि हमें जो है एक होना है। जब भारतीय बोलते हैं उसके अंदर ये कोई भी जात पात धर्म शब्द नहीं होना चाहिए।
हमारा एक ही धर्म है, हम भारतीय हैं और हम भारतीय रहेंगे। ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान हूँ मैं, इंसान की औलाद बनूंगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें तारा जी। और अशोक कुमार तारा जी थे हमारे साथ, और बहुत सारी बातें बताई बांग्लादेश पर, बहुत सारी बातें हुई कि वहाँ पर जो हिंसा फैली हुई है उसके बारे में बातें की। शेख हसीना को कैसे इन्होंने रेस्क्यू किया था जब वहाँ पर त्रासदी मची हुई थी, उसके बारे में बात की। सन 1971 की बात थी। उसके बाद वहाँ उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, आज की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, उस पर बात हुई। मगर जो कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बॉर्डर को छोड़ करके और एक होकर के लड़ना चाहिए, उस पर सबसे मेन फोकस करना चाहिए। ये तारा जी ने हमें बात बताई। और आखिर में जब बात हुई कि भाई एनआरसी सीए को लेकर के बात हुई, तब इन्होंने राजनीति से हट करके एक सैनिक बन करके बात की कि हिंदुस्तानी हूँ मैं, तो मैं जो बोलूँगा वो मैं किसी मुसलमान बनकर नहीं बोलता हूँ या फिर मैं हिंदू बनकर नहीं बोलता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ। इन्होंने तब की बातें बताई कि जब खून देने की ज़रूरत पड़ रही थी तब मैंने किसी से नहीं पूछा कि तुम शिया हो या सुन्नी हो, मैंने नहीं पूछा तुम ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, या तुम नीची जात के हो ऊंची जात के हो, या किस धर्म के हो, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। जब खून देना होता है तो सबको वही खून चढ़ता है, सिर्फ ग्रुप पूछे जाते हैं और ग्रुप भी बदल जाया करते हैं। इस तरह की बातें हुई। कुल मिलाकर बात यही है कि अहिंसा के हिसाब से सबको रहना चाहिए, हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। शेख हसीना को लेकर के जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है उसको भी तारा जी ने बताया कि किस तरह से गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं, गलत तरीके से बातें फैलाई जा रही हैं। मगर जो कुछ भी तारा जी ने बताया, वीर चक्र से सम्मानित, अशोक चक्र से सम्मानित अशोक कुमार तारा जी ने बताया, वो बातें सबको सुननी चाहिए। फिलहाल रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।